بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں کہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں برناک ماریا سیریز کی قسط نمبر 33 موت کا تعاقب کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گانے والی نے کانپتے ہوئے امبر سے پوچھا، تم ہماری زبان سمجھ لیتے ہو؟ امبر نے ان کی ہی زبان میں جواب دیا، اگر تمہاری زبان نہ سمجھ لیتا تو میں یہ کیوں کہتا کہ تم دیوتاؤں کی تعریف کی جگہ اپنے وطن کے گیت گا رہی ہو؟ گانے والی عورت بولی، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں بھگوان کے لیے ملکہ فلانی کو نہ بتانا کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنے وطن کے گیت گاتی ہوں اور دیوتاؤں کی بے عزتی کرتی ہوں۔ امبر نے کہا، نہیں بتاؤں گا، اگر تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئی ہو؟ عورت بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کسی وقت سناؤں گی، ویسے تم مجھے شکنتلا کے نام سے پکار سکتے ہو۔ امبر نے پوچھا، کیا تم ہندوستان کی رہنے والی ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہاں میں ہندوستان کی رہنے والی ہوں۔ امبر نے پوچھا، اور یہاں کیسے آ گئی؟ شکنتلا نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر کسی نے سن لی تمہارے ساتھ مجھے بھی ٹھکانے لگا دیا جائے گا، کہ یہ بتاؤ تم ابھی کل اس جزیرے پر آئے ہو، تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھ لی؟ امبر نے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کب سے اس جزیرے میں ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کنتلا نے کہا، اگر تم میری کہانی سننا ہی چاہتے ہو تو لو سن لو، میں ملک ہندوستان کے ایک شہزادے راجکمار کی بیوی ہوں۔ ہماری ریاست کو ہمالیہ کے دامن میں دریائے الگو کے کنارے پر ہے۔ میں اپنے راجکمار کے محل میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک روز ہمارے محل میں تاجر آیا، اس نے راجکمار کو اور مجھے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات دکھائے۔ اس نے بتایا کہ وہ ملک یمن سے آیا ہے اور ہمیں ہیرے جواہرات بہت پسند ہے۔ بدبخت تاجر کو میں پسند آ گئی تھی، اس نے مجھے اغوا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم نے اس کے سارے ہیرے جواہرات خرید لیے۔ وہ شاہی محل کے عقب میں شاہی سرائے میں اترا تھا، وہاں اس کے دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ایک روز اس نے میری اور میرے خاوند راجکمار کی دعوت کی۔ یہ دعوت اس نے سرائے میں اپنے کمرے میں کی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رات میری بدقسمتی کی رات ہوگی۔ میں اپنے راجکمار کے ساتھ بڑے شاندار قیمتی کپڑے پہن کر تاجر کی دعوت میں گئی۔ تاجر نے ہمارا بڑا زبردست استقبال کیا، خود باہر ہمیں لینے آیا۔ ہمارے راستے میں اس کے نوکروں نے پھول برسائے۔ وہ جھک جھک کر سلام کرتا ہوا ہمیں کمرے میں لے گیا۔ دعوت کا زبردست انتظام کیا گیا تھا، دنیا جہاں کی نعمتیں وہاں رکھی ہوئی تھی۔ تاجر کے نوکر بڑی چابک دستی سے کام کر رہے تھے اور وہ ہمارے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ ہمارے ذرا سے اشارے پر وہ لپک کر آتے اور ہمیں جس شے کی ضرورت ہوتی وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے۔ میرا خاوند راجکمار تاجر کے اخلاق اور مہمان نوازی سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو گئی تو میرے خاوند نے اجازت مانگی۔ تاجر نے ادب سے جھک کر کہا، راجکمار جی اگر اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں ملک کشمیر کا خاص قہوہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قہوہ ایسا ہے جس میں زعفران ڈالا جاتا ہے اور کھانے کو بہت جلد ہضم کر دیتا ہے۔ راجکمار کی اور میری بدنصیبی کہ ہم وہاں قہوہ پینے کے لیے ٹھہر گئے۔ تاجر بڑا خوش ہوا، جلدی سے اس کے نوکر چاندی کی سراہی اور چاندی کے پیالے لے کر آ گئے۔ سراہی کشمیری قہوے سے بری ہوئی تھی، لیکن اصل میں قہوے میں بے ہوش کر دینے والی دوا ملائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس خطرناک سازش سے بے خبر تھے۔ ہمارے آگے سونے کے تشت میں قہوے سے بھرے ہوئے چاندی کی پیالیاں پیش کی گئیں۔ ہم دونوں نے پیالیاں پکڑ لی اور ایک ایک گھونٹ قہوہ پینا شروع کر دیا۔ کم بخت وہ تاجر بھی ہمارے ساتھ ہی قہوہ پی رہا تھا، مگر صاف ظاہر تھا اس کے قہوے میں بے ہوش کر دینے والی دوائی نہیں تھی۔ قہوے کے 3 گھونٹ پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں تو ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ ساتھ میں راجکمار بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ خدا جانے تاجر نے کیسے وہ سارا سامان سمیٹا، راجکمار کو سرائے میں ہی چھوڑا اور مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہی اونٹ پر ڈال کر اپنے سامان اور نوکروں سمیت ہماری ریاست سے راتوں رات نکل گیا۔ مجھے جس وقت ہوش آیا میں اونٹ پر سوار ایک صحرا میں سے گزر رہی تھی۔ تاجر چوری رکھے میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ بہت روئی پیٹی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ظالم تاجر کے دل میں رحم پیدا کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس نے ہندوستان کے ایک دور دراز شہر میں لے جا کر مجھے 1 ماہ قید رکھا، کیونکہ اس دوران میں راجکمار نے بڑی تیزی سے میری تلاش شروع کروا دی تھی۔ تاجر نے مجھے دوسرے مہینے باہر نکالا، رات کو میرے منہ کو کپڑا ٹھونس کر بند کیا اور وہاں سے لے کر ایک بندرگاہ پر آ گیا، جہاں ایک سمندری بادبانی جہاز تیار کھڑا تھا۔ یہ جہاز تاجر کے کسی دوست کا تھا۔ مجھے اس جہاز پر سوار کیا گیا۔ جہاز اندھیرے ہندوستان کی ساحل سے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 1 ماہ اور 12 دن کے سفر کے بعد جہاز ایک ایسے شہر پہنچا جہاں ریت ہی ریت دکھائی دیتی تھی۔ ایک بازار تھا جہاں زیادہ تر عورتوں اور غلاموں کی منڈی
थी। मंडी में औरतों को कनीजे और मर्दों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। ताजिर कमबख्त ने मुझे इस मंडी में फरोख्त कर दिया। मुझे एक सूडानी सौदागर ने खरीद लिया। सूडानी का महल मिस्र में था। इस महल में मुझसे हर तरह की खिदमत ली जाती। मुझे हादमाओं में शरीक कर दिया गया। मैंने रो पीट कर कहा, मैं शहजादी हूँ, एक रियासत की महारानी हूँ, अगर वहाँ मेरी बात किसी को यकीन नहीं आता था। बूढ़ी नौकरानी ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं इसकी मार पीट से तंग आ गई। मैंने एक गुलाम से अपने दिल का राज खोल कर बयान कर दिया और इससे कहा कि हम दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गुलाम तैयार हो गया। खुद सोडानी सौदागर के महल की हिदमतों से तंग आ गया था। चनाचे उसने सब कुछ मालूम कर लिया कि किस बंदरगाह से जहाज कब रवाना होता है। इसने किसी न किसी तरह एक जहाज के कप्तान को पहले से ही किराया दे दिया। जिस रोज जहाज ने वहाँ से कूच करना था, इस रोज एक रात पहले ही हम दोनों पूरी तरह तैयारी कर चुके थे। वक्त पर मैं इस नेक दिल गुलाम के साथ सोडानी जालिम के महल से भागी और शहर में छुपती छुपाती बादवानी जहाज पर सवार हो गई। गुलाम मेरे साथ ही था। ये जहाज जनूबी अफ्रीका के समंदर का पूरा चक्कर काट कर खलीज बंगाल के काले पानियों में से होता हुआ हिंदुस्तान के शहर शाकाट की बंदरगाह की तरफ जा रहा था। जहाज ने आधी रात को लंगर उठा दिया। सुबह हुई तो जहाज खुले समंदर में सफर कर रहा था। मैंने और गुलाम ने भगवान का शुक्र अदा किया कि हमारी जान एक बहुत बड़ी मुसीबत से छूट गई। लेकिन क्या खबर थी कि इससे बड़ी मुसीबत अभी हमारा इंतजार कर रही थी। अकबर ने पूछा, वो क्या मुसीबत थी शकुंतला? शकुंतला ने ठंडी सांस भरकर कहा, वही मुसीबत अब बयान करने लगी हूँ। जहाज को समंदर में सफर करते हुए पूरा महीना गुजरा था कि एक रोज हमारी बदबख्ती से आसमान पर घनघोर घटाएं छा गईं। हर तरफ घटाघोप अंधेरा छा गया। समंदर में तेज हवाओं की वजह से तूफान उठने लगा। मैं घबरा गई। मुसाफिरों में परेशानी की लहर दौड़ गई। तूफान बड़े जोरों पर आ गया। जहाज बुरी तरह डोलना शुरू हो गया। बारिश पानी शुरू हो गई। हवाएं आंधी बनकर आ गईं। लहरों ने उछल उछल कर जहाज को खिलौने की तरह इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया। हर तरफ मुसाफिर चीखते चिल्लाते दिखाई देने लगे। वो वफादार नेक दिल गुलाम हर तरह से मेरी दिलजोई कर रहा था। लेकिन जो लेख में लिखा होता है वही होकर रहता है। एक ऐसी समुद्री लहर आई कि जहाज उल्ट गया। चीखों पुकार मच गई। कोहराम बर्पा हो गया। इंसान चूहे की तरह समंदर में डूबने लगे। मेरा हाथ एक लकड़ी के तख्ते पर पड़ गया। भगवान जाने बेचारा गुलाम कहाँ था। न मुझे इसकी खबर थी न उसे मेरी खबर। मैं बेजान तिनके की तरह तख्ते पर बैठी समंदर की लहरों पर तैरती चली जा रही थी। जाने कितने दिन गुजर गए। भूख प्यास से मैं सूख कर कांटा बन गई। आखिर मैं इस जजीरे के साहिल पर आ गई। यहाँ से ये औरतें उठाकर ले आईं। क्योंकि मेरा रंग साफ था और कद लंबा था, इसलिए इन औरतों ने मुझे भी अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब मैं यहाँ की होकर रह गई हूँ। एक तरह से कैदी हूँ। न यहाँ से कहीं बाहर जा सकती हूँ, न किसी के आगे अपना दुख दर्द बयान कर सकती हूँ। इस बात को आज 4 साल गुजर गए हैं। तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई है। वो भी अगर तुम हमारी जुबान ना समझ रहे होते तो मैं इतनी कहानी भी तुम्हें बयान नहीं कर सकती थी। अंबर का दिल शकुंतला की दर्द भरी कहानी सुनकर बहुत उदास हो गया। शकुंतला सचमुच एक मुसीबत ज़दा औरत थी। बेचारी कहाँ एक शहजादे की बीवी और कहाँ आदमखोर औरतों के कबीले में आकर फंस गई थी। अंबर ने कहा, शकुंतला बहन, तुम्हारी जिंदगी के दर्द भरे वाकयात सुनकर मेरे दिल पर बहुत असर हुआ है। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह ही समझूंगा और मैं तुम्हें एक भाई बनकर बोल देता हूँ कि जब तक तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हामद राजकुमार के पास नहीं पहुँचा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी बहन मारिया से भी नहीं मिलूंगा। शकुंतला को क्या मालूम था कि उसने कहा ताकत वाला है, तो उल्टा इसे समझाने लगी कि वो इसे वहाँ से निकालने का ख्याल छोड़ दे कि वे इस जजीरे में आकर कभी कोई शख्स वापस नहीं जा सका। वहाँ कभी कोई जहाज नहीं आया। वहाँ से सिर्फ आदमखोर कबीलों की पुरानी कश्तियाँ कभी कभी दिखाई दे जाती हैं, या फिर मगरबी किनारे पर आदमखोर मर्द लोग अपनी डोंगियों में बैठकर समंदर में मछलियों का शिकार करते हैं। अंबर ने पूछा, क्या इन औरतों के पास कोई कश्ती नहीं है? कुंतला ने कहा, नहीं भाई, ये औरतें कभी समंदर में कश्ती में बैठकर नहीं गईं, हमेशा तैर कर समंदर में जाती हैं। ये बड़े गजब की तैराक है और तैरने वाली औरतें हैं, दूर दूर तक तैरती चली जाती हैं। अंबर ने कहा, इनके मर्द जो जजीरे के मगरबी किनारे पर रहते हैं, इनके पास किस किस्म की कश्तियाँ हैं? शकुंतला ने कहा, मामूली किस्म की डोंगियाँ सी हैं जिनमें बड़ी मुश्किल से आदमी बैठ सकते हैं। ये डोंगियाँ समंदर की बड़ी बड़ी मौजों का मुकाबला नहीं कर सकती, सिर्फ किनारे किनारे रहती हैं। अंबर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ बैठकर एक कश्ती तैयार करनी होगी। शकुंतला ने आह भर कर कहा, मेरे बदनसीब भाई, तुम कश्ती तैयार करने की सोच रहे हो और जालिम मलका तुम्हें पूरे चांद की रात को देवता के आगे कुर्बान करने का फैसला कर चुकी है। अंबर हंस पड़ा। शकुंतला
शकुंतला बहन, तुम इस बारे में बिल्कुल फिक्र न करो। मलका फुलानी की ये ख्वाहिश जिंदगी भर पूरी नहीं होगी कि वो मुझे देवताओं के आगे कुर्बान होता देखे, बल्कि इससे डरना चाहिए कि कहीं उल्टा मैं इसे किसी देवता पर कुर्बान न कर दूं। शकुंतला फटी निगाहों से अंबर को देखने लगी। ये क्या कह रहे हो भाई, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मलका को देवता के आगे कुर्बान कर दो। अंबर ने शकुंतला के सर पर हाथ रखकर कहा, बहन इस बात को छोड़ो, तुम अपने वतन की याद में गीत गाओ। मुझे तुम्हारे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे, अगर किसी ने मुझे तुमसे बातें करते देख लिया तो तुम पर मुसीबत आ जाएगी। शकुंतला ने अपना अच्छे की हड्डियों से बना हुआ साज उठाया और गाना शुरू कर दिया। में एक जंगली औरत अंदर आई। उसके हाथ में केले के सब्ज पत्तों पर सुर्ख रंग के मीठे आम रखे हुए थे। उसने आम अंबर के कदमों में लाकर रख दिए और अपनी जुबान से शकुंतला से कहा, ये हमारी जुबान नहीं जानता शकुंतला, वरना मैं इसे बताती कि मलका ने परसों उसे कुर्बान कर देने का फैसला कर लिया है। शकुंतला हंस पड़ी। अंबर के कान खड़े हो गए। शकुंतला ने औरत से कहा, ये खुशकिस्मत है कि हमारी मलका ने इसे कुर्बानी के लिए पसंद किया है। ये दुनिया से सीधा जन्नत में देवताओं के पास जाएगा। जब वो औरत चली गई तो शकुंतला ने कहा, ये तो बड़ी बुरी खबर सुना कर गई है कंबर। अगर मलका ने तुम्हारी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है तो वो अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेगी। इसका मतलब ये है कि परसों रात को तुम्हें कुर्बान कर दिया जाएगा। तुम्हारे सीने में एक ही वक्त में 100 तीर मारे जाएंगे। ये बड़ा जुल्म होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गम न करो बहन, अगर मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों की कुर्बानी दरी की दरी रह जाएगी। शकुंतला ने झंझला कर कहा, भला ये कैसे हो सकता है कि 100 तीरों की बुछाड़ आदमी के सीने पर हो और वो मर न सके? क्या तुम इससे पहले यहाँ से भाग जाओगे? अगर तुम भागकर कहाँ जाओगे? इस जजीरे में तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हें फुलानी मलका ढूंढ निकालेगी। आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तुम अपनी जिंदगी कैसे इन जालिम औरतों से बचा सकोगे? अंबर इसे खोलकर सारी बात बयान नहीं करना चाहता था। इसने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं शकुंतला, चाहे मैं कुछ भी करूँ। ये बताए देता हूँ कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, ये नाकाम होंगे और इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। शकुंतला ने कहा, क्या ये अपने किए पर पछताएंगे? अंबर ने कहका लगाकर कहा, देख लेना। एक औरत अंबर के झोपड़े में दाखिल हुई। इसे देखकर शकुंतला ने फिर से गाना शुरू कर दिया। अब उसने अपने देवताओं की तारीफ में गाना शुरू कर दिया। जंगली औरत ने अंबर के करीब आकर एक नारियल तोड़कर इसका पानी अंबर के सर पर डाला। आंखें बंद करके कुछ दवा पड़ी, इसे फूंक मारी और आंखें बंद किए झोपड़ी से बाहर निकल गई। शकुंतला बेहद गमगीन अंदाज में कहने लगी, ये संगदिल लोग तुम्हें कुर्बान कर देने की तैयारियां कर रहे हैं। अंबर ने कहा, ये लोग जितनी जल्दी तैयारियां करें अच्छा है। मुझे इन लोगों को अपना गुलाम बनाने का मौका जल्दी मिल जाएगा बहन। हाय मेरे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अंबर ने कहा, तुम समझ भी नहीं सकोगी शकुंतला, और जब तुम अपनी आंखों से भी देखोगी तो तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा। वो कुछ तुम देख रही हो, क्या वो ठीक है कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? मगर तुम जो कुछ भी देख रही होगी वो एक हकीकत होगी, ऐसा सच में हो रहा होगा। शकुंतला ने झंझला कर कहा, बाहर क्या हो रहा होगा? इस रोज क्या होगा? क्या आसमान फट जाएगा? क्या आसमान से फरिश्ते तुम्हारी मदद को आएंगे? क्या देवता खुद तुम्हारी जिंदगी को बचाएंगे? अंबर ने कहा, हाँ शकुंतला, ऐसा ही होगा, बल्कि इससे भी मजेदार बात होगी। तुम्हें अपनी आंखों पर एतबार नहीं आएगा। आकाश से फरिश्तों को नीचे उतरते नहीं देखोगी। बाहर शकुंतला ने उठते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मेरी तो समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आती भाई। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी जिंदगी बचाए, मगर मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि तुम इस औरत के जुल्म से बच सको। मैंने बहुत से लोगों को अपनी आंखों के सामने देवताओं के आगे कुर्बान होते देखा है। उन्होंने बहुत शोर मचाया, देवताओं को बार बार आवाजें दी, मगर कोई भी इनकी मदद को न आया। तुम भी इसी तरह मारे जाओगे। अफसोस ये होगा कि यहाँ जिंदगी में पहली बार एक इंसान से अपना दुख दर्द बयान किया था, इससे कुछ हमदर्दी की तवक्को हुई थी, वो भी इस दुनिया से चल बसा। शकुंतला रोते हुए वहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद बड़ी देर तक हंसता रहा। रात होगी, चांद जंगल पर चमकने लगा। इसकी रोशनी जंगल के घने दरख्तों में रोशन हो गई। अंबर को इसी चांदनी रात में कुर्बान किया जाना था। एक रात छोड़कर इसे हलाक कर देने का फैसला किया गया था। अंबर झोंपड़ी की खिड़की से बाहर जंगल को देख रहा था। इसके करीब ही लकड़ी का एक बुत बना हुआ पड़ा था। ये इस कबीले वालों का देवताओं का बुत था। इसी देवता पर अंबर को कुर्बान किया जा रहा था। अंबर इसकी तरफ देखकर बोला, वाह रे मेरे लकड़ी के देवता, तुम्हारी किस्मत में भी मेरे हाथों शिकस्त लिखी थी। बच्चों, जब तुम्हारे बुत के सामने मरूंगा नहीं, तीर मेरे सीने में नहीं खूब सकेंगे, तो सारी औरतें तुम्हें छोड़कर मेरी पूजा शुरू कर देंगी, मुझे अपना देवता समझने लगेंगी। फिर बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? आखिर लकड़ी के उल्लू ही निकले। तुम भी। अंबर हंसता भी रहा और लकड़ी के देवता से बात
باتیں بھی کرتا رہا۔ صبح ہوگی، دن نکل آیا۔ جنگل کی دو عورتیں امبر کے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ ناشتے میں پھولوں کی سجی ہوئی چنگیر میں بطخ کا بنا ہوا گوشت تھا، اناناس اور سیب کے قتلے تھے، زرد رنگ کے کیلے تھے اور ناریل کے دودھ میں ڈوبے ہوئے کنول کے پھول جو اس جزیرے کی مہارانی ہی کھا سکتی تھی۔ امبر کو بھوک تو نہیں تھی، لیکن اس نے عورتوں کے سامنے بڑے شوق سے ناشتہ کیا۔ عورتیں چلی گئی تو امبر اپنے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی زنجیر سے کھیلتے ہوئے کھڑکی میں سے باہر جنگل کا منظر دیکھنے لگا۔ اتنے میں شکنتلا اپنا ساز لے کر اسے مذہبی گیت سنانے آ گئی۔ شروع میں تو وہ اپنے وطن کے گیت گایا کرتی تھی، لیکن اب وہ یوں ہی دو ایک گیت گاتی اور امبر سے باتیں شروع کر دیتی۔ آج وہ کچھ پریشان تھی۔ امبر نے پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ شکنتلا، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تم پر رات کی باتوں کا اثر ہے، اس لیے تم ابھی تک اداس ہو، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے تمہاری اداسی کی؟ شکنتلا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، بھائی امبر، میں صرف اس لیے پریشان ہوں، آج رات تمہیں دیوتاؤں کے بتوں کے آگے قربان کر دیا جائے گا اور مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا۔ امبر ہنس دیا، تم اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تمہارے لیے یہ ایک معمولی بات ہے؟ یہ ظالم عورتیں تمہیں دیوتاؤں کے آگے باندھ کر تمہارے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیں گی اور تم اسے معمولی سی بات خیال کر رہے ہو؟ امبر نے کہا، اچھی بہن، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر وقت آنے پر مجھے کیا معلوم ہوگا؟ یہی نہ کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ کاش میں تمہیں کبھی نہ ملتی اور مجھے تم سے اپنے بھائی کی طرح پیار نہ ہوتا۔ امبر نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، دنیا میں غم بہت ہے اور خوشیاں کم ہیں، آخر تم کس کس کا غم کھاؤ گی؟ اس لیے جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ مگر شکنتلا کو کسی پل چین نہیں پڑتا تھا، وہ بڑی بے چین تھی۔ اس نے مہارانی کو خود جا کر اس جگہ کا معائنہ کرتے دیکھا جہاں امبر کو قربان کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، امبر بھائی، میں نے ملکہ فلانی کو جلادو سے کہتے سنا ہے کہ وہ اپنے تیروں کو زہر میں بجھا کر رکھیں اور اتنے کس کر تیر مارنا کہ امبر ایک سے زیادہ سانس بھی لینے نہ پائے اور مر جائے، نہیں تو دیوتا خوش نہیں ہوں گے اور ان کا عذاب جزیرے پر ہوگا۔ امبر نے کہا، پھر کیا ہوا ملکہ؟ جلادو کو جو کہتی ہے کہنے دو، مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ جلاد اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے، ملکہ اور دوسرے لوگ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جائیں گے، یہاں تک کہ خود دیوتا شرم اور ندامت سے سر جھکا لیں گے۔ شکنتلا نے تنگ آ کر کہا، مگر کیسے ہوگا؟ تم کیسے خواب جیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر تم پر چلائے جائیں اور تم پر اثر نہ ہو؟ میں تو آج تک یہی دیکھتی آئی ہوں کہ جس آدمی کے سینے میں تیر چلایا گیا اس کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ تمہاری باتیں سن کر تو مجھے تمہاری عقل پر اور زیادہ رونا آ رہا ہے۔ امبر نے پاؤں کی زنجیر کو ہلاتے ہوئے کہا، شکنتلا، آج رات تم ایک ایسا تماشا دیکھو گی جو تم نے اپنے وطن ہندوستان میں بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تم حیرانگی سے دنگ رہ جاؤ گی، تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ تم جو کچھ دیکھ رہی ہو وہ سچ ہے یا خواب دیکھ رہی ہو، مگر وہ خواب نہیں ہوگا بلکہ حقیقت کی دنیا ہوگی۔ امبر اسی قسم کی باتیں شکنتلا سے کرتا رہا۔ شکنتلا کو کچھ اعتبار آیا اور کچھ نہ آیا، وہ نا امید سی ہو کر اٹھی اور جھونپڑے سے نکل گئی۔ اب شام ہونے لگی تھی، پھر آسمان پر 14ویں کا چاند نکل آیا۔ جزیرے میں لوگوں کے خیال کے مطابق یہ امبر کی آخری رات تھی۔ قربانی کے لیے دیوتاؤں کے بتوں کے سامنے کی جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ آدھی رات کو جزیرے کی کچھ عورتیں امبر کے جھونپڑے میں آئیں اور امبر کی زنجیر کھول کر اسے ساتھ باہر لے گئیں۔ امبر کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ اگر چاہتا تو زنجیر تڑوا کر بھاگ سکتا تھا یا پھر عورتوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ عورتوں کو شکست بھی دے سکتا تھا کیونکہ اس نے تو مرنا ہی نہیں تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مہارانی فلانی اور اس کی ساری عورتوں کی فوج کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان پر اپنی پوشیدہ طاقت کا اظہار کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا پرویدہ کر لے اور ان سے محنت کروا کر اپنے لیے ایک جہاز کا نمونہ تیار کروائے، جس پر سوار ہو کر وہ شکنتلا کو اپنے ساتھ لے کر ہندوستان سے ہوتا ہوا جاپان واپس ماریا اور ناگ کے پاس پہنچے۔ جس جگہ قربانی دی جانے والی تھی وہاں قبیلے کی ساری عورتیں نیم دائرے کی صورت میں کھڑی تھی۔ ایک بڑے گنجان درخت کے تنے کے اوپر جزیرے کے تمام بڑے دیوتاؤں کے بت لٹک رہے تھے۔ امبر کو اس درخت کے تنے سے لے جا کر باندھ دیا گیا۔ اب ملکہ فلانی کا انتظار تھا۔ ملکہ بڑی شان کے ساتھ ایک سجے سجائے تخت پر آ کر بیٹھی۔ تخت کو لمبی چوڑی عورتوں نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ تخت درمیان میں لا کر رکھ دیا گیا۔ ملکہ نے اشارہ کیا، رقص کرنے والے اور گانا بجانے والی عورتیں آ گئیں۔ انہوں نے ڈھول کی تھاپ پر ناچنا اور دیوتاؤں کی تعریف میں گانا شروع کر دیا۔ امبر چپ چاپ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شکنتلا بھی ایک طرف کھڑی غم سے اداس آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ امبر جلادو کے تیروں سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بھگوان سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ امبر کی حفاظت کرے، لیکن اس کا دل صاف لفظوں میں گواہی دے رہا تھا کہ امبر کی موت یقینی ہے۔ ناچتے اور گاتے عورتوں کے جسم پسینے میں شرابور ہو گئے۔ جب وہ تھک کر چور ہو گئی تو ملکہ نے
اشارہ کیا اور انہوں نے گانا ناچنا بند کر دیا اور ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ ملکہ نے بلند آواز میں کہا، اے جزیرے کے عظیم دیوتاؤں، میں اس جزیرے کی مہارانی تمہارے قدموں میں ایک سفید نوجوان کی قربانی پیش کر رہی ہوں۔ قربانی کو قبول کرو اور میرے جزیرے پر خوشحالی نازل کرو، بارش برساؤ، میرے کھیتوں کو ہرا بھرا کرو، ناریل کے درختوں میں دودھ ڈالو، آم کو میٹھا رس عطا کرو۔ سب عورتیں جھک گئی۔ ملکہ نے بھی سر جھکا کر دیوتا کی پوجا شروع کر دی۔ کچھ دیر تک وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہی، پھر اس نے سر اٹھایا تو دوسری عورتوں نے بھی سر اٹھا لیے۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جلادوں کو حاضر کیا جائے، قربانی کا وقت ہو گیا ہے، آسمان پر چاند چمک رہا ہے۔ دیوتا سفید فام نوجوان کے خون کا انتظار کر رہے ہیں۔ 12 جوان اور کڑیل عورتیں شیر کی کھالیں پہنے تیر کمان لیے امبر کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ وہ تیر تھے کہ اگر شیر کے جسم میں کھپ جائیں تو وہ ایک پل کے اندر ختم ہو جائیں، اگر ہاتھی کے جسم میں لگ جائیں اور وہ کھڑے کھڑے درم سے زمین پر گر پڑیں گے۔ امبر خاموش درخت کے ساتھ بندھا تھا۔ شکنتلا کا دل غم سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ملکہ نے اشارہ کیا تو جلاد عورتوں نے کمانوں میں تیر چڑھا کر کمانیں اوپر اٹھا لی۔ اب وہ ملکہ کے دوسرے اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ شکنتلا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ امبر اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور بے خوفی کی وجہ سے وہاں کی تمام عورتیں حیران ضرور تھیں، یہاں تک کہ ملکہ فولانی بھی سوچ میں پڑ گئی، ایک ایسا نوجوان ہے جسے موت کا ذرا سا بھی خوف نہیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ دہشت کے مارے ضرور بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ سے وہ تمام نوجوان یاد تھے جو اسی طرح بھٹکتے ہوئے جزیرے میں آ گئے اور ملکہ فولانی کے حکم سے دیوتاؤں پر قربان کر دیے گئے۔ ان میں سے ہر کوئی نوجوان درخت پر بندے بندے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن یہ پہلا نوجوان تھا جسے کوئی خوف نہیں تھا، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ آخر ملکہ نے جلادوں کو اشارہ کیا۔ ملکہ کا اشارہ ملتے ہی جلادوں نے تیروں کا نشانہ لیا اور تاک کر ایک ہی وقت میں 12 کے 12 زہر میں بجھے ہوئے نکیلے تیر امبر کے سینے پر دے مارے۔ شکنتلا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، مگر وہاں سب کے لیے ایک عجیب بات ہوئی۔ 12 کے 12 تیر سینے میں کھبنے کی بجائے اس کے سینے سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑے۔ تمام عورتیں حیران رہ گئی، ملکہ بھی حیران ہوئی کہ یہ تیر زمین پر کیسے گر پڑے۔ اسے خیال آیا شاید جلادوں نے نشانہ ٹھیک نہیں لگایا۔ اس نے چیخ کر کہا، پھر سے ٹھیک نشانہ لگاؤ۔ جلاد عورتوں نے دوسری بار کمانوں میں تیر چڑھا کر امبر کی چھاتی کا نشانہ لیا اور سن سے تیر ایک ہی طرف کو چھوڑ دیے۔ تیر بجلی جیسی تیزی کے ساتھ امبر کے سینے کی طرف گئے، اس کے سینے سے ٹکرائے اور دوبارہ ٹیڑھے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب تو ملکہ بڑی حیران ہوئی، وہ تخت پر سے اٹھی اور امبر کے پاس آ گئی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کہیں امبر اپنی قمیض کے اندر پتھر کی کوئی سیل تو نہیں چھپا رکھا، کہیں امبر نے اپنی قمیض کے اندر پتھر کی کوئی سیل تو نہیں چھپا رکھی۔ امبر کے پاس آ کر اس کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ امبر کا سینہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی پتھر کی سیل نہیں تھی۔ ملکہ فولانی نے حیرت سے امبر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے غصے میں آ کر جلادوں سے کہا، دیوتا ناراض نہ ہو جائیں، تیر پھر سے نشانے پر چلاؤ۔ جلادوں نے تیسری بار تیر چلائے، تن کی آواز کے ساتھ تیر کمانوں سے نکلے اور امبر کے ننگے سینے سے ٹکرا کر ٹیڑھے ہو کر نیچے زمین پر گر پڑے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، ملکہ فولانی، میں پہلی بار تمہاری زبان میں تم سے بول رہا ہوں، یاد رکھو تمہاری عورتوں کے سارے تیر ختم ہو جائیں گے مگر میرے سینے پر زخم کا معمولی سا نشان بھی نہیں آئے گا۔ ملکہ فولانی تو دنگ رہ گئی۔ پہلی حیرت اسے یہ ہوئی کہ امبر کے سینے پر تیر نہیں لگ رہے تھے، دوسری حیرت اسے یہ ہوئی کہ وہ اس کی زبان بولنے لگا ہے، مگر ملکہ بڑی ضدی تھی، وہ دیوتاؤں کے آگے قربانی ضرور دینا چاہتی تھی۔ اس نے طیش میں آ کر حکم دیا کہ اس گستاخ جادوگر نوجوان پر شیر چھوڑ دیا جائے، یہ جادوگر ہے، اسے جادوگری کا مزہ چکھایا جائے۔ دیوتاؤں کی خواہش یہی ہے کہ اس جادوگر کو اپنے جادو سمیت قربان کیا جائے، اسے شاہی ببر شیر کے آگے ڈھال دیا جائے۔ اسی وقت شاہی شیر کو زنجیروں میں بندھا ہوا لایا گیا۔ عورتوں نے اپنے اپنے نیزے تان لیے کہ اگر شیر ان پر حملہ کرے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ امبر سے 10 قدم کے فاصلے پر لا کر شیر کی زنجیریں کھول دی گئی۔ یہ شیر بڑا جوان شیر تھا، بڑا خونخوار شیر تھا، وہ اپنے زرد دانت نکالے کرا رہا تھا۔ امبر کو دیکھ کر اس نے ایک بھرپور گرج ماری، امبر پر لپک کر حملہ کر دیا۔ شکنتلا کی جان ہی نکل گئی، اس نے امبر کی ہلکی سی کرامت دیکھ لی تھی۔ اب اسے بھی کچھ یقین سا ہو گیا تھا کہ امبر واقعی ایک جادوگر ہے، مگر اسے اس بات کا شک تھا کہ امبر کا جادو شیر کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ شیر کے آگے امبر کا سنبھلنا بڑا مشکل تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شیر گرجتا گراتا اچھلتا ہوا امبر کی طرف بھاگا۔ امبر اب بھی مسکرا رہا تھا۔ شیر نے پوری طاقت سے اپنا پنجہ امبر کے چہرے پر مارا اور وہی ہوا جس کی امبر کو امید تھی۔ شیر درد سے تڑپ اٹھا کیونکہ اس کا پنجہ امبر کے چہرے کی بجائے ایک پہاڑ سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کا پنجہ زخمی ہو گیا اور کئی ناخن ٹوٹ گئے جہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شیر غصے میں آ گیا، اس نے دوسری بار حملہ کیا، وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس دفعہ شیر نے بائیں ہاتھ کا پنجہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ امبر کی گردن پر دے مارا۔ اس حملے کی آواز سے رات کے وقت سارے کا سارا جنگل گونج اٹھا۔ شکنتلا کو یقین تھا کہ اس زوردار پنجے نے امبر کی گردن اڑا دی ہوگی، مگر وہ یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی کہ امبر اسی طرح
طرح درخت کے ساتھ بندہ مسکرا رہا تھا اور شیر دوہرا ہو کر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ شیر تیسری مرتبہ اٹھ کر امبر پر حملہ آور ہوا۔ اس بار شیر نے امبر کو زور سے ٹکر ماری۔ امبر سے ٹکراتے ہی شیر زمین پر پتھروں کے ستون کی طرح گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اب تو ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ جلاد عورتیں ڈر کر ہٹ گئیں۔ امبر نے تھوڑا سا جھٹکا مار کر زنجیریں توڑ ڈالیں جن کے ساتھ وہ درخت سے بندھا ہوا تھا۔ ملکہ فلانی پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شکندلا کے چہرے پر حیرانی بھی تھی اور خوشی بھی۔ امبر نے ملکہ کے تخت کے پاس آ کر کہا، سنو اے جزیرے کی ملکہ، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں طاقت میں تمہارے دیوتاؤں سے بھی بڑا ہوں۔ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی۔ تم اور تمہاری ساری جلاد عورتیں بھی مل جائیں، میرے جسم پر سے ایک بال تک نہیں اکھاڑ سکیں گی۔ میں چاہوں تو اس جزیرے کا بادشاہ بن کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے تمہارے جزیرے میں رہنا پسند نہیں۔ میں واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ وہاں میرے لوگ، میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں یہاں نہیں رہوں گا، لیکن آج سے اس روز تک جب تک کہ میں اس جزیرے سے روانہ نہیں ہو جاتا، تم لوگ میرے غلام اور کنیزے ہو۔ میں جو حکم دوں گا تمہیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا دیوتا ہوں۔ ملکہ فلانی تخت سے اتر کر امبر کے پاس آ کر جھک گئی۔ اسے جھکتے دیکھ کر ساری کی ساری ظالم عورتیں بھی جھک گئی۔ ملکہ نے کہا، اے عظیم دیوتا، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے، ہم سب تیرے غلام ہیں، تو جو چاہے گا وہی اس جزیرے پر ہوگا۔ ہماری خواہش ہے کہ تو ہمیشہ اس جزیرے پر آباد رہے۔ ہم خوشی سے تیری اطاعت کریں گے اور تیرے ہر حکم کو تسلیم کریں گے۔ میں اور میری رعایا آج سے تیرے غلام ہیں۔ تمہیں عقل آ گئی، اس کے لیے میں خوش ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسانی قربانی کا جانی دشمن ہوں۔ آج کے بعد اس جزیرے پر کسی انسان کی قربانی ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔